آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیل کا غزہ پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 38 افراد شہید، 13 معصوم بچے بھی شامل۔ امریکی صدارتی انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر، سابق ماڈل نے ڈونلڈ ٹرمپ پر لگایا چھیڑ چھاڑ کا الزام۔ لارنس بشنوئی کے بھائی پر NIA نے رکھا 10 لاکھ کا انعام۔ تازہ کارروائی میں ٹولی کے شارپ شوٹرز گرفتار۔ اور ہتک عزت معاملہ، آئندہ تبصروں سے گریز کرنے ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کو عدالت کی ہدایت۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک ہی خاندان کے 13 بچوں سمیت 38 افراد کو شہید کر دیا۔ خلیجی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس کے علاقے المنارہ میں حملہ کرتے ہوئے 14 بچوں سمیت 38 افراد کو شہید کر دیا، جبکہ شہید ہونے والے 13 بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے ایک عمارت پر بم برسائے، جس سے عمارت منہدم ہو گئی اور آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ہوٹل پر حملہ کر کے 3 صحافیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نہ تو علاقے میں انخلاء کے احکامات تھے اور نہ کوئی وارننگ دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے حملہ کر کے 3 صحافیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے خالی کرنے کو کہہ دیا ہے، جبکہ لبنان سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپ میں 5 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اور 7 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت پر شدید بمباری کی اور فضائی حملے کیے۔ اس دوران بغیر پیشگی وارننگ 6 عمارتوں پر بم دھماکے کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے مرکز میں ایک عمارت پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 42 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں الیمن ہاسپٹل کے قریب ڈرون حملہ کر کے پولیس سربراہ کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں اسرائیلی سفارت خانے پر نامعلوم افراد کی جانب سے ہنگامے کے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے بتایا کہ نامعلوم افراد سیول میں اسرائیلی سفارت خانے میں چھٹی کے دن داخل ہوئے اور انہوں نے سفارت خانے کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق یہودیوں کے مذہبی تہوار کی مناسبت سے سفارت خانہ بند تھا۔ واقعے میں کسی بھی سفارتی عملے کو نقصان نہیں پہنچا۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں گزشتہ دنوں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں کم از کم 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ترکیہ کا دعویٰ ہے کہ حملہ PKK نے کیا تھا، جس کا ٹھکانہ شام اور عراق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکیہ کی فوج نے شام اور عراق پر ایئر اسٹرائک کر دیا۔ اس کارروائی میں مجموعی طور پر تقریباً 60 افراد کی ہلاکت سے متعلق خبریں موصول ہوئی ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے آج ویکیپیڈیا کے طریقہ کار اور آپریشن کے طریقے پر سوال کیا۔ عدالت نے خبر رساں ایجنسی ANI کی طرف سے داخل ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ آخر کسی پلیٹ فارم پر شائع مواد کسی بھی شخص کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ طریقہ کار تو بے حد خطرناک ہے۔ جسٹس سبرامنیم نے یہ بات اس وقت کہی جب ویکیپیڈیا سے متعلق لوگوں نے عدالت میں کہا کہ اس پر شائع مواد کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے، یعنی بدل سکتا ہے۔ دراصل ANI اپنے بارے میں غلط جانکاری دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے ویکیپیڈیا پر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت کے دوران ویکیپیڈیا نے دلیل دی کہ کوئی بھی شخص اس کے پلیٹ فارم پر موجود مواد کو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ہند نژاد کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس درمیان ایک سابق ماڈل نے ڈونلڈ ٹرمپ پر چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کر کے سنسنی پیدا کر دی۔
یہ الزام اسٹیسی ولیمز نے عائد کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سال 1990 کی دہائی کا آغاز تھا جب ٹرمپ ٹاور میں سابق صدر نے ان کے ساتھ غلط حرکت کی تھی۔ سپریم کورٹ نے دہلی فسادات 2020 کے ملزم شرجیل امام کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ساتھ ہی دہلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی گئی کہ اس معاملے میں جلد سے جلد سماعت کی جائے۔ عدالت نے وضاحت کی کہ شرجیل امام کا معاملہ دہلی کورٹ میں پہلے سے ہی زیر التوا ہے اور براہ راست سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرنا قانونی طور پر درست طریقہ نہیں ہے۔ مہاراشٹرا میں اسمبلی انتخابات سے قبل این سی پی کے آنجہانی قائد بابا صدیقی کے فرزند ذیشان صدیقی نے اجیت پوار کی زیر قیادت این سی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ذیشان صدیقی فی الحال باندرہ ایسٹ سے کانگریس رکن اسمبلی ہیں اور این سی پی کے ٹکٹ پر اس مرتبہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی دوران مہاوکاس اگاڑی کے رکن شیو سینا ادھو ٹھاکرے نے باندرہ ایسٹ سے ورون دیسائی کو ٹکٹ دیا ہے۔ جیسے ہی اجیت پوار نے گھڑی کے انتخابی نشان کے ساتھ این سی پی میں شمولیت اختیار کی، انہوں نے ذیشان کو اپنی ہی سیٹ باندرہ ایسٹ سے ٹکٹ دے دیا۔ دلتوں پر ہوئے مظالم معاملے میں کرناٹک کی ایک عدالت نے 98 ملزمین کو تاحیات قید کی سزا سنائی ہے۔ معاملہ کرناٹک کے کوپل کا ہے، جہاں دلت طبقے پر مظالم اور نسلی تشدد سے متعلق کیس میں کوپل کی ضلع عدالت نے مجموعی طور پر 101 ملزمین کو سزا سنائی ہے۔ 101 قصورواروں میں سے 98 کو عمر قید اور 5,000 روپے فی کس جرمانے کی سزا سنائی گئی، جبکہ دیگر 3 قصورواروں کو 5 سال قید بمشقت اور فی کس 2,000 روپے کی جرمانہ عائد کیا گیا۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے بین الریاستی کارروائی میں لارنس بشنوئی گینگ کے 7 شوٹرز کو گرفتار کر لیا، جسے پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ شوٹرز ہریانہ میں سابق رکن اسمبلی کے بھتیجے سنیل پہلوان کو قتل کرنے کے منصوبے میں تھے۔ سنیل پہلوان کی گنگا نگر میں حرکتوں پر نظر رکھی گئی تھی اور ان کے قتل کے لیے ہتھیار بھی فراہم کر دیے گئے تھے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے حالیہ دنوں میں لارنس بشنوئی گینگ کے خلاف اپنی کارروائیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ایجنسی نے لارنس کے بھائی انمول بشنوئی کے بارے میں ایک اہم پیش رفت کی ہے اور اس پر 10 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کیا ہے۔ انمول بشنوئی، جسے عرف بھانو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مشہور گینگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی ہے اور اس کا نام گلوکار اور سیاستدان سدھو موسیوالا کے قتل کے سلسلے میں بھی لیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انمول بشنوئی نے فرضی پاسپورٹس کی مدد سے ہندوستان سے فرار ہو جانے میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اپنے ٹھکانے مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ گزشتہ سال اسے کینیا میں اور اس سال کینیڈا میں دیکھا گیا تھا۔ دہلی سے حیدرآباد کے لیے پرواز کرنے والے وستارا ایئر لائنز کے طیارے نے جے پور میں ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ بتایا گیا ہے کہ دوران پرواز ایک مسافر کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، جس کی وجہ سے طیارے کا رخ جے پور کی سمت موڑ دیا گیا اور طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی تھی، لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی اور اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یہ ایک طبی ایمرجنسی تھی۔ اطلاعات کے مطابق مریض کو لینڈنگ کے فوری بعد قریبی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کی جانب سے ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کے خلاف دائر ہتک عزت مقدمے میں سٹی سول کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے کنڈا سریکھا کو حکم دیا کہ وہ مستقبل میں ایسے تبصروں سے گریز کریں۔ گوگل، یوٹیوب، ایکس میڈیا اور میڈیا ہاؤسز کو ہدایت دی گئی کہ وہ کے ٹی آر پر کیے گئے تبصروں سے متعلق ویڈیوز کو ہٹا دیں۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی۔ جگتیال کے سپرنٹینڈنٹ پولیس اشوک کمار نے بتایا کہ پولیس نے جگتیال میں رکن قانون ساز کونسل ٹی جیون ریڈی کے حامی
گنگا ریڈی کے قتل کیس کے ملزم سنتوش کو گرفتار کر لیا اور اسے ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو جگتیال کے ایک موضع میں گنگا ریڈی کا صبح 8 بجے اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی بائک پر گھر جا رہے تھے۔ سنتوش نے گاڑی سے ان کی گاڑی کو ٹکر دے دی تھی اور اس کے بعد چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ شہر حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی منشیات کی سربراہی اور منتقلی کو روکنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اسی تناظر میں حیدرآباد کمشنریٹ میں آج دعوے کرتے ہوئے منشیات کی فروخت اور سربراہی میں ملوث 2 ٹولیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی کارروائی میں افریقہ کے ملک نائجیریا کے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے منشیات ضبط کر لی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیوں پر سائرن کا استعمال کرنے والوں کی شناخت کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے حکم پر ٹریفک پولیس نے ویسٹ زون میں خصوصی مہم انجام دی۔ ٹریفک ڈی سی پی راہل ہیگڑے اور ویسٹ زون ٹریفک اے سی پی کٹا ہری پرساد کی ہدایت پر جبلی ہلز کلب، پنجا گٹا، NTR ٹرسٹ بھون چوراستہ، امیر پیٹ کے قریب 44 گاڑیوں پر لگائے گئے سائرن نکال دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے مطابق سائرن صرف پولیس کی سرکاری گاڑیوں، ایمبولینسوں اور VIPs کی گاڑیوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے خصوصی اجازت حاصل کی ہو۔ پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کہا کہ وہ اپنی گاڑیوں سے سائرن ہٹا دیں کیونکہ یہ قوانین کے خلاف ہے، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل کا غزہ پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 38 افراد شہید، 13 معصوم بچے بھی شامل۔